بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے اصول فقہ کی تعریف کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اصول فقہ کی دو تعریفیں ہیں، ایک اضافی ایک لقبی، ایک غرض و غایت ہے اور ایک اس کا موضوع ہے۔ صرف انہوں نے اشارہ کر دیا کہ اس کی دو تعریفیں ہیں، ایک اضافی ایک لقبی، ایک غرض ہے ایک موضوع ہے، لیکن ان میں سے کسی کی بھی تعریف نہیں کی صاحب نور الانوار نے۔ کیوں نہیں کی؟ تو فرماتے ہیں کہ جب مصنف نے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا تو ہم نے بھی انہیں اسی طریقے سے لپیٹ دیا سابقہ حالت پر، جیسے انہوں نے نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں کیا۔ لیکن ہاں اتنی بات جان لینا ضروری ہے کہ علم اصول فقہ وہ علم ہے کہ جس میں احکام شرعیہ کو دلائل سے ثابت کرنے کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ صاحب نور الانوار فرما رہے ہیں، لیکن ملا جیون نے اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ کتاب المنار کے جو مصنف ہیں ملا جیون، پھر انہوں نے موضوع کے بارے میں بتایا تھا کہ موضوع میں چونکہ مختلف اقوال ہیں، بعض کے نزدیک صرف دلائل اس کا موضوع ہے، بعض کے نزدیک صرف احکام اس کا موضوع ہے، اور بعض کے نزدیک دلائل اور احکام کا مجموعہ ہے۔ پھر فرمایا تھا یہ تیسرا والا قول زیادہ پسندیدہ ہے اور یہی مذہب مختار ہے۔ کون سا؟ دلائل اور احکام۔ یہاں ایک اعتراض ہوا تھا کہ صاحب اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اصول فقہ کا موضوع دو چیزیں ہیں، ایک دلائل اور احکام، تو یہ تو موضوع میں تعدد آ گیا، اور تعدد موضوع تعدد علم پہ دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے جب علم کے موضوع دو ہیں تو علم بھی دو ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، علم ایک ہے موضوع دو ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیں تعدد موضوع تعدد علم پہ اس وقت دلالت کرتا ہے جب ذات کے اعتبار سے فرق ہو، اور یہاں پر چونکہ ذات کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے متحد ہیں، اعتبار کا فرق ہے، تو لہٰذا اب یہ تعدد علم پہ دلالت نہیں کرے گا۔ ذات کے اعتبار سے متحد کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہاں اس بات کا ذکر آیا ہے، اور اس بات یہ مصدر ہے، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اگر دلائل کی طرف نسبت کریں تو اسے مثبت کہیں گے، ثابت کرنے والا، اور احکام کی طرف نسبت کریں گے تو اس کو مثبت کہیں گے، ثابت کیا ہوا، یعنی جس کو ثابت کیا جائے۔ تو ذات کے اعتبار سے متحد ہے، لیکن اعتبار کا فرق چونکہ یہ ہے کہ دلائل اس میں فاعل کے معنی میں ہو کر مضاف ہو رہا ہے، اور احکام اس میں مفعول کے معنی میں ہو کر مضاف ہے۔ یہ فرق ہے بس، باقی ذات کے اعتبار سے متحد ہیں۔ جب ذات کے اعتبار سے متحد ہیں تو اب تعدد علم لازم نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے بات کو؟ فرماتے ہیں والمصنف ذکر احوال الادلتی، اور مصنف علیہ الرحمہ نے دلائل کے احوال کو ذکر کیا فی صدر الکتاب، کتاب کے شروع حصے میں، کتاب کے اول حصے میں مصنف علیہ الرحمہ نے دلائل کے احوال کو ذکر کیا۔ ملا جیون نے، جو ملا جیون کتاب المنار کے مصنف ہیں، اس کی شرح ہے یہ نور الانوار۔
کہتے ہیں والمصنف ذکر احوال الادلتی فی صدر الکتاب، اور مصنف نے کتاب کے اول حصے میں دلائل کے احوال کو ذکر کیا ہے، واحوال الاحکام فی آخرہ، اور کتاب کے آخری حصے میں احکام کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ کتاب کے شروع حصے میں دلائل کے احوال کا ذکر کیا ہے اور آخری حصے میں احکام کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ بعد الفراغ عنہا، دلائل کے احکام، دلائل کے احوال سے فارغ ہونے کے بعد احکام کے احوال کا ذکر کیا فی آخرہ، کتاب کے آخری حصے میں۔ پوری عبارت دیکھو ایک لائن کی، پھر اس کا ترجمہ۔ والمصنف ذکر احوال الادلتی فی صدر الکتاب واحوال الاحکام فی آخرہ بعد الفراغ عنہا، مصنف نے کتاب کے اول حصے میں دلائل کے احوال کو ذکر کیا، بعد الفراغ عنہا، ان سے فارغ ہونے کے بعد، واحوال الاحکام فی آخرہ، اور احکام کے احوال کو ذکر کیا کتاب کے آخری حصے میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ صاحب جب علم اصول فقہ کا موضوع دلائل اور احکام کا مجموعہ ہے تو مصنف علیہ الرحمہ نے دلائل کے احوال کو پہلے کیوں ذکر کیا اور احکام کے احوال کو بعد میں ذکر کیوں کیا؟ اس کا الٹا بھی کر سکتے تھے، پہلے احکام کے احوال کا ذکر کر دیتے، بعد میں دلائل کے احوال کا ذکر کر دیتے، کیونکہ دلائل سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ احکام۔ تو پہلے اس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو چیز ثابت ہوتی ہے، تو پہلے مثبت کے بارے میں بتایا جائے گا، مثبت کو بعد میں بتایا جائے گا۔ پہلے سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں مصنف نے دلائل کو شروع میں کیوں ذکر کیا، احکام کو بعد میں کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی دلیل، اس کا جواب دے رہے ہیں، چونکہ دلائل یہ اصول کی قبیل سے ہیں، دلائل، اور احکام یہ فروع کی قبیل سے ہیں، اور چونکہ اصل فرع پر مقدم ہوتی ہے لہذا اصول کو مقدم کیا فروع پر۔ دلائل اصول کی قبیل سے ہیں اور احکام فروع کی، اور اصول اور فروع میں مقدم اصول ہوتے ہیں، فروع بعد میں ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے انہوں نے دلائل کے احوال کو ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا فقال، پس فرمایا اعلم ان اصول الشرعی ثلاثۃ، فرمایا کہ تم یہ بات بھی جان لو اچھی طرح کہ شریعت کے اصول تین ہیں۔ اعلم، تم جان لو، اچھی طرح جان لو، ان اصول الشرعی ثلاثۃ، کہ اصول شرع تین ہیں، اصول شرع تین ہیں۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ماتن علیہ الرحمہ نے اصول شرع کیوں کہا، اصول فقہ کیوں نہیں کہا؟ ہم کس کے اصول پڑھ رہے ہیں؟ فقہ کے۔ کتاب قائم ہے اصول فقہ میں، تو مصنف کو کہنا چاہیے تھا ملا جیون کو ان اصول الفقہ ثلاثۃ، تو ملا جیون نے اصول فقہ کیوں نہیں کہا، اصول شرع کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، دیکھیں یہ جو تین اصول ہیں، کتاب، سنت اور اجماع، یہ جس طریقے سے اصول فقہ یعنی علم فقہ کے اصول ہیں،
ایسے ہی یہ علم کلام کے بھی اصول ہیں. کائے کے یعنی علم فقہ کے 3 اصول ہیں: کتاب، سنت، اجماع. اور یہی اصول علم کلام کے بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ مصنف یہ کہہ دیتے انا اصول الفقہ ثلاثۃ، تو مطلب یہ ہوتا کہ یہ 3 جو اصول ہیں یہ صرف علم فقہ کے ہیں، صرف محض علم فقہ کے 3 اصول ہیں: کتاب اللہ، سنت اور اجماع. حالانکہ یہ علم کلام کے بھی اصول ہیں. اس لیے اس شبہات سے بچنے کے لیے مصنف نے ایک ایسے الفاظ لے کے آئے جو دونوں کو الگ الگ بتائے. یعنی انہوں نے اصول فقہ نہ کہہ کر اصول شرع کہہ دیا، تو اب مطلب یہ ہوگا شریعت کے اصول بھی 3 ہیں اور علم کلام کے اصول بھی 3. اگر اصول فقہ کہہ دیتے تو ذہن اس طرف جاتا کہ شاید اصول فقہ ہی کے ہیں یہ 3 اصول، باقی اور کسی علم کے نہیں ہیں. حالانکہ علم کلام کے بھی ہیں، لہذا اصول شرع کہہ کے انہوں نے اعتراض کو دفع کر دیا. فرماتے ہیں والاصول جمع اصل، اصول یہ اصل کی جمع ہے. اصول یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں یہاں سے. فرماتے ہیں اعتراض یہ ہے کہ صاحب اصول الشرعی یہ انا کا محمول علیہ ہے. اصول الشرعی انا کا اسم اور ثلاثۃ یہ انا کی خبر ہے. تو یہ اصول جو ہے یہ محمول علیہ ہے انا کی، اور محمول علیہ کے درمیان حمل کے لیے ضروری یہ ہے کہ محمول اور محمول علیہ دونوں افراد تثنیہ جمع میں متحد ہوں. یعنی اگر محمول علیہ واحد ہے تو محمول بھی واحد ہونا چاہیے. محمول علیہ اگر تثنیہ ہے تو محمول بھی تثنیہ ہونا چاہیے. محمول علیہ اگر جمع ہے تو تثنیہ بھی محمول بھی جمع ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں ثلاثۃ یہ تو جمع ہے، ثلاثۃ، اور اصول یہ واحد ہے. اصول کیا ہے؟ واحد کس طور پہ؟ تو کہتے ہیں واحد اس طور پہ کہ اصول یہ قعود اور جلوس کے وزن پہ ہے. قعود اور جلوس یہ مفرد ہے. تو کہتے ہیں جب قعود اور جلوس مفرد ہیں تو جو ان کے وزن پہ ہوگا وہ بھی مفرد ہوگا. لہذا اصول قعود اور جلوس کے وزن پہ تو اصول بھی مفرد ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور محمول علیہ میں ضروری ہے کہ دونوں متحد ہوں، افراد تثنیہ اور جمع میں. اور یہاں اصول واحد ہے اور ثلاثہ یہ جمع ہے. لہذا حمل جو ضروری چیزیں ہونا چاہیے حمل کے لیے وہ نہیں ہے، قاعدہ ٹوٹتا ہے. قاعدہ اس کا جواب دے رہے ہیں والاصول سے. کہہ رہے ہیں والاصول جمع اصل، اصول یہ اصل کی جمع ہے. کہتے ہیں دیکھیں اصول جس طریقے سے قعود اور جلوس کے وزن پر آتا ہے اسی طریقے سے یہ فروع کے وزن پہ بھی آتا ہے. اسی طریقے سے، اور فروع جمع ہے فرعون کی، فروع جمع ہے. تو ایسے ہی جیسے فروع فرعون کی جمع ہے ایسے ہی اصول اصل کی جمع ہے. ایسے ہی اصول فرماتے والاصول جمع اصل، اصول یہ اصل کی جمع ہے. اور اصل کسے کہتے ہیں؟ وہو ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل وہ ہے کہ جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہوتی ہے. ما یبتنی، ہاں، یا یہ کہہ لو جس پر دوسری شے مبنی ہوتی ہے اسے اصل کہتے ہیں. اور اصل کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ ہم نے پیچھے بتایا اصل 5 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دلیل، قاعدہ، استصحاب، اور اصل کے معنی میں
اور کیا نام ہے تمہارا 5 معنوں میں بتایا تھا ہم نے پیچھے، دیکھ لینا اسے۔ کہتے ہیں اصل وہو ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل وہ ہے جس پر غیر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ والمراد بہا ہا ہنا، اور یہاں مراد اصول سے کیا ہے؟ فرماتے ہیں والمراد ہا ہنا، اور یہاں اصول سے مراد الادلۃ، دلائل مراد ہیں۔ اصول سے کیا مراد ہیں؟ دلائل مراد ہیں، یعنی شریعت کے اصول، شریعت کے دلائل 3 ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اور اجماع۔ مفتی صاحب ہے نہیں ہے؟ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے والمراد بہا ہا ہنا الادلۃ، اور مراد یہاں پر دلائل ہیں۔ والشرع ان کان بمعنی الشارع، اور شرع اگر شارع کے معنی میں ہوگا فاللام فیہ للعہد، تو لام اس میں عہد کے لیے ہوگا، یعنی معنی یہ ہوگا الادلۃ التی نصبہا الشارع دلیلا، کہ دلائل وہ ہیں جس کو شارع نے دلیل قرار دیا۔ نصبہا الشارع دلیلا، یعنی دلائل وہ ہیں جس کو شارع نے دلیل قرار دیا۔ اب یہاں بھی ایک اعتراض ہوتا ہے، یہاں بھی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شرع یہ اظہار کے معنی میں آتا ہے، شرع اظہار کے معنی میں آتا ہے۔ اب جب یہ اظہار کے معنی میں آتا ہے تو ترجمہ ہوگا کہ تم جان لو کہ اظہار کے اصول 3 ہیں، اظہار کے اصول 3 ہیں۔ حالانکہ یہاں پر احکام کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ احکام کو ثابت کیا جاتا ہے، احکام کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اور شرع چونکہ اظہار کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لہذا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اب معنی ہوگا کہ اظہار کے اصول 3 ہیں، نہ کہ شرع کے اصول۔ اور چونکہ علم اصول فقہ ایسا علم ہے جس میں احکام شریعہ کو دلائل سے ثابت کرنے کے متعلق بحث کی جاتی ہے، اس میں احکام ثابت ہوتے ہیں دلائل سے، اظہار نہیں ہوتا احکام کا، احکام ظاہر نہیں ہوتے بلکہ ثابت ہوتے ہیں، اور اظہار میں اور اس بات میں فرق ہے زمین آسمان کا۔ تو لہٰذا اب معنی ہوگا کہ اظہار کے اصول 3 ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں والشرع ان کان بمعنی الشارع، کہ شرع اگر یہ شارع اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا فاللام فیہ للعہد، تو لام اس میں عہد کے لیے ہوگا، اور معہود اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا تو لام اس میں عہد کا ہوگا، اور معہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب مطلب ہوگا یعنی ادلہ وہ ہیں کہ جن کو شارع علیہ السلام نے یعنی نبی علیہ السلام نے دلیل قرار دیا ہے، دلائل وہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے دلیل کہا ہے۔ وَإِن كَانَ بِمَعْنَى الْمَشْرُوعِ، اور اگر یہ مشروع کے معنی میں ہو، اگر یہ یعنی اس میں مفعول کے معنی میں ہو تو کہہ رہے ہیں فاللام فیہ للعہد، تو لام اس میں فاللام فیہ للجنس، تو لام اس میں جنس کے لیے ہوگا، لام اس میں اب معنی ہوگا ای ادلۃ الاحکام المشروعہ، یعنی احکام مشروعہ کے دلائل۔ اب یہ معنی ہوگا اگر لام جنس کا ہوگا، اور لام جنس کا کب ہوگا؟ جب اس میں مفعول مشروع کے معنی میں ہو۔ اب ان کی عبارت پہ اعلم ان اصول الشرعی ثلاثۃ، کہ شریعت کے اصول 3 ہیں، اعتراض ہوا کہ شرع کا معنی اظہار بھی آتا ہے، تو اب معنی ہوگا کہ اظہار کے اصول 3 ہیں، حالانکہ یہ
اس علم میں احکام کو ظاہر نہیں کیا جاتا بلکہ ثابت کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ معنی تو غلط ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ شرع یہ شارع کے معنی میں ہے۔ اگر شارع کے معنی میں ہوگا، کیونکہ شرع یہ مصدر ہے اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے، تو اگر شارع کے معنی میں آئے گا تو لام عہد کا ہوگا، معود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ تو اب دلائل کا معنی ہوگا، یعنی دلائل وہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے دلیل قرار دیا۔ اور اگر مشروع کے معنی میں، اس میں مفعول کے معنی میں ہو تو لام اس میں جنس کا ہوگا، تو اب معنی ہوگا ادلۃ الاحکام المشروعہ، یعنی احکام مشروعہ کے دلائل۔ اب ملا جیون کہہ رہے ہیں کہ صاحب اگر کسی نے ہلکا سا اعتراض بھی کر دیا، اگر کسی نے عبارت پہ ہلکا سا اعتراض کر دیا کہ شرع یہ اظہار کے معنی میں ہے، تو تم نے تعویلیں شروع کر دیں۔ ہلکا سا تو اعتراض ہے، یہ شرع اظہار کے معنی میں، تو تم نے تعویلیں شروع کر دیں، کبھی اس کو اس میں فاعل کے معنی میں مان لو، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں مان لو۔ بولے یہ تعویلوں کا تو جواب کچھ نہیں ہوتا، اور بہتر یہ ہے کہ عبارت میں وہی بہتر ہوتی ہے جو بغیر تعویل کے ہو۔ جس عبارت میں تعویل نہ ہو، جس بات میں تعویل مجاز کی نہ ہو، تو وہ عبارت بہتر ہوتی ہے۔ تو ملا جیون نے کہا والاولا، اور بہتر یہ ہے ان یکون الشرع، کہ شرع جو ہے اسم للدین، یہ دین کا اسم ہو۔ شرع کیا ہو؟ دین کا اسم ہو۔ آپ تعویل نہ کریں، آپ اس کو اس میں فاعل اس میں مفعول کے معنی میں نہ کہیں، بلکہ یہ کہہ دیں شرع یہ دین کا اسم ہے اور اس میں جامد ہے۔ تو اب معنی ہوگا کہ بے شک دین کے اصول تین ہیں۔ اب جب یہ معنی ہوگا دین کے اصول تین ہیں، تو اب اظہار وغیرہ کا اعتراض نہیں ہوگا کہ شرع اظہار کے معنی میں ہے۔ تو ملا جیون کہہ رہے ہیں عقل سے کام لو۔ ملا جیون کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کہہ رہے ہیں والاولا ان یکون الشرع اسم للدین، اور بہتر اور درست یہ ہے کہ شرع یہ دین کا اسم جامد ہو، فلا یحتاج الی التاویل، تو اب تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وانما لم یقل اصول الفقہ، اور بے شک اصول فقہ نہ کہنا، یعنی اصول فقہ اس کو نہ کہنا، کہنے لأن هذه الاصول، اس لیے کہ یہ اصول کما انہا اصول الفقہ، جیسا کہ فقہ کے اصول ہیں۔ یہ انہوں نے جو عبارت کہی ان اصول الشرعی، تو فرماتے ہیں وانما لم یقل اصول الفقہ، اور اس کو ان اصول الفقہ نہ کہنا، اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کہا اصول فقہ، اصول شرع کیوں کہا؟ دلیل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لأن هذه الاصول، اس لیے کہ یہ اصول کما انہا اصول الفقہ، جیسا کہ اصول الفقہ، جیسا کہ یہ فقہ کے اصول ہیں، فکذالک ہی اصول الکلام، اسی طریقے سے یہ کلام، علم کلام کے بھی اصول ہیں۔ اس لیے انہوں نے اصول الفقہ ہی نہیں کہا بلکہ اصول الشرعی کہا، اس شبہے سے بچنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ملا جیون کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو تعویل نہ کر کے شرع کو اس میں جامد کہہ دو، دین کا، کہ دین کا یہ نام ہے، دین کا نام ہے شرع، تو مطلب ہوگا شریعت کے اصول تین ہیں، تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب اعتراض نہیں ہوگا تو آپ تعویل نہیں کریں گے، اور اس میں جامد کہہ دیں گے تو تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ والاولا ان یکون الشرع اسما للدین، اور بہتر یہ ہے کہ شرع اسم ہو دین کا، فلا یحتاج الی التاویل، تو اب یہ تعویل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وانما لم یقل اصول الفقہ، اور اصول فقہ نہ کہنا بلکہ اصول شرع کہنا، یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کہہ رہے ہیں لأن هذه الاصول اصول، اس لیے کہ یہ اصول کما انہا اصول الفقہ، کہ جیسا کہ یہ فقہ کے اصول ہیں، فکذالک، تو اسی طرح ہی اصول الکلام ایضا، یہ علم کلام کے بھی اصول ہیں۔ جیسے یہ اصول فقہ کے اصول ہیں، ایسے ہی علم کلام کے بھی اصول ہیں۔ چلو اتنا ہی رہنے دو، گھنٹی بھی کافی لیٹ ہو گئی، یاد کر لینا، اعتراض صحیح کر گئے ہیں۔